جو مسلم گھرانہ ہوتا ہے نا اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا جاتا ہے، یعنی ان پہ ایمان لایا جاتا ہے اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کو پتہ ہے بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کرتا ہے، یعنی ایک جو مسلم گھرانہ ہوتا ہے نا اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، پھر اس پہ عمل کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، عمل بھی کوئی نہیں کیا، نہ کسی کو آگے سے دعوت دی اس کی۔ لیکن مسلم جو گھرانہ ایکچوئل ہوتا ہے اس میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اور پھر عمل کی تلقین بھی کی جاتی ہے، آگے دوسروں کو بتایا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ اور مسلم گھرانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس واعظ و نصیحت کے اندر مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مسلم گھرانے کی عورتیں بھی واعظ و نصیحت کرتی ہیں، اپنے بچوں کو بتاتی ہیں دین کے بارے میں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں خود سٹڈی کرنا پڑے گی، خود پڑھنا پڑے گا۔ میں تو کہتا ہوں ہر گھر میں نا ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور ہونی چاہیے، جس میں قرآن پاک ہو، قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کتب موجود ہوں، صحابہ کی زندگی کے بارے میں کتب موجود ہوں، ویسے بھی جو جنرل بکس ہیں اخلاقیات کے حوالے سے یا مختلف بکس ہیں، یعنی اس طرح کا میٹیریل ہونا چاہیے کہ جس کو پڑھ کے ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں، واعظ و نصیحت کر سکیں، اپنے بچوں کی زندگی بدل سکیں۔ لیکن بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں نا میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ نے قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہے؟ کہے گا نہیں۔ اب آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، اگر آپ نے قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھا، قرآن پاک اس کے علاوہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ نہیں پڑھی نا، تو یقین کریں آپ کا علم ادھورا ہے، آپ ناکام شخص ہیں، جتنا مرضی علم حاصل کر لے دنیا کا۔ کیونکہ اسماء الحسنی تو وہی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، وہیں سے تو ہمیں ہر چیز پتہ لگنی، ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہی کبھی نہیں، زندگی ساری گزر جاتی ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھیں میں نے، ترجمہ تفسیر تو دور کی بات، قرآن پاک ہی نہیں پڑھا ہوتا، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تو پڑھنا چاہیے، اس میں ہیزیٹیشن فیل نہیں کرنی چاہیے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، آج سے شروع کریں، کیا ہوگا، تھوڑا تھوڑا پورا سپارہ پڑھنے سے نا بہتر ہے، اس کا علیحدہ ثواب ہے، میں یہ نہیں کہتا اس پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، قرآن پاک تو ایک حرف پڑھنے کا بھی ثواب ہے نا، لیکن اگر آپ ایک آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لو نا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، آپ کو سمجھ تو آئے نا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، موبائل کھول کے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ میسج دیکھتے ہیں نا، کوئی میسج آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے جو میسج بھیجا ہوا ہے وہ ہم کھول کے دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ واٹس ایپ کی فٹافٹ ہمیں پڑ جاتی ہے کس کا میسج ہے، رپلائی کرنا ہے، اللہ نے جو میسج دیا ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پڑھا ہوا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر درد پڑ رہی ہے، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو نیت کریں آج سے یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ترجمہ تفسیر آج سے شروع کریں، کوئی اچھی ترجمہ تفسیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ بہت اچھا ہے، وہ پڑھ لیں گے جو آپ کو مناسب لگتا ہے، لیکن شروع ضرور کریں آپ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، ڈیلی کی ایک آیت دو آیات ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ تو لگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں نماز، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور آپ یقین کرو ترجمے کے ساتھ، ترجمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھو، آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا۔ ہم کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، کبھی ترجمہ پڑھ کے اس کے بعد پڑھ کے دیکھو نماز، اتنا آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ جب آپ کو کہ سبحان ربی الاعلیٰ، جب اس کا مطلب پتا تو آپ کو کہ کمال ہے یار، جب اللہ کی آپ عظمت بیان کر رہے ہو، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہو، تو سمجھ کے پڑھو گے تو مزہ بھی آپ کو آئے گا۔ تو ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا، جو مسلم گھرانہ ہوتا ہے نا وہ ایک منظم ادارے کی طرح ہوتا ہے، جس کی سربراہی اللہ تعالیٰ نے مرد کو سونپی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلم گھرانے کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی، یعنی خاوند کے، اگر وہ کنواری عورت ہے تو وہ اپنے والد صاحب کے مرضی کے بغیر، بھائی کی مرضی کے بغیر، اور اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نا ایک عورت کے جو والد صاحب تھے نا وہ قریب المرگ تھے، فوت ہونے والے تھے بالکل، تو اس کا شوہر گھر نہیں تھا جس سے وہ پرمیشن لیتی ہو جا سکتی، نہیں گئی وہ، اس کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے باپ کو بخش دیا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اسی طرح جو ایک مسلم گھرانہ ہوتا ہے نا، وہ وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کوئی شور شرابہ چیخو پکار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اونچی آواز میں کہا بھی نہیں لگایا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش ہوا کرتے تھے نا تو مسکرایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب مسکراتے آپ یہاں اتنا ہنستے کہ اندر کے دانت مبارک نظر آتے، لیکن کبھی آپ نے کہا نہیں لگایا تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارک ہے وہ مسکرانا ہے، کہا آپ نے کبھی بھی نہیں لگایا تھا۔ تو ایک مسلم گھرانہ بھی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے، وہاں پہ شور شرابہ بالکل نہیں ہوتا، پرسکون جو ہے نا وہ وہاں پہ ماحول ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے، مردوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے لیکن میں نے خواتین میں یہ چیز زیادہ دیکھی ہے کہ اونچی آواز میں بچوں سے بات کرنا، چیخنا، بعض اوقات بچوں پہ غصہ ہوتا ہے، چیخو پکار ہوتی ہے،
کئی خواتین میں نے کی باتیں کر رہی ہیں اتنا اونچی بول رہی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر آواز آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں عورت کا مطلب کیا ہے لفظی, پتہ ہے آپ کو عورت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. اور عورت کی آواز بھی عورت ہے, یعنی اگر بلا ضرورت عورت کی آواز گھر سے باہر جائے گی تو یہ بھی گناہ ہے. اور پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جن خواتین کی جو کو یہ عادت ہوتی ہے نا اونچا بولنے کی, ان کے بچوں میں بھی عادت آ جاتی ہے. بچے ایسے بات کر رہے ہوں گے, آپس میں بات ہی کر رہے ہوں گے, لیکن لگ رہا ہوگا لڑ رہے ہیں. وہ کیا ہے, بچوں گھر والوں کو دیکھیں گے نا, اگر باپ کو عادت ہوگی تو باپ سے سیکھیں گے, اگر ماں کو عادت ہوگی تو ماں سے سیکھیں گے. باپ نے تو جانا رات کو گھر, سارا دن ہوتی ہے امی کے ساتھ, تو وہ عادت زیادہ تر جو بچہ اڈاپٹ کرتا ہے وہ پھر یہاں سے اڈاپٹ کرتا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ مردوں کو بھی جن میں ہے, لیکن خواتین میں نے زیادہ دیکھی, ہو سکتا ہے آپ نے مردوں میں زیادہ, میں نے جو زیادہ یہ چیز آبزرو کیا ہے خواتین میں کیا, اکثر مردوں میں ہو بھی تو ویسے اخلاقی طور پہ تو اچھی چیز نہیں ہے, لیکن عورت کو تو گناہ ہے نا, کیونکہ عورت کی آواز گھر سے بلا اجازت بلا ضرورت جو ہے باہر نہیں جانی چاہیے.